السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ سرکشی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کی خون ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو راہ حق سے روکا۔ سدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔
جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان منازل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر نگی رہی اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دست نگر نہ ہو۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ یعنی جو کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے، ان کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دھسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو تیز آندھی سے اور بعض کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا، جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کفار قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردودوں کی تاریخ حالات پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبرت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء اکرام اور صالحین و متقین رحمۃ اللہ علیہم کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک جانوروں میں سب سے بدتر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قائم ہیں، کسی صورت کفر چھوڑنے پر تیار نہیں، اور جب بھی ان سے عہد کیا جائے تو وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی کفار کو جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے جانوروں سے بدتر گمراہ بلکہ تمام مخلوق سے بدتر فرمایا گیا۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ دوسری جگہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ سورۃ البینہ میں ارشاد ہے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ کفار کو جانوروں سے بھی بدتر فرمائے جانے کی مفسرین نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں، اپنا نفع و نقصان پہچانتے ہیں اور اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ کفار اپنے اعضاء میں اللہ عز و جل کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، کفر اختیار کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے مالک و مولا عز و جل کے نافرمان ہیں، اس لیے سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اس سے متعلق مزید تفصیل کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔
وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی قریظ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریظ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو اس وقت بنو قریظ نے یہ عہد توڑا اور ہتھیاروں سے ان کی مشرکین کی مدد کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، اور دوبارہ عہد کیا۔ غزوہ خندق کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، اور اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی وہ نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے، اور نہ اس سے شرماتے ہیں، حالانکہ عہد شکنی ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بے غیرتی اس درجے تک پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ بندوں سے کیا ہوا جائز عہد توڑا جائے یا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے، دونوں انتہائی مذموم ہیں، اور احادیث میں بھی عہد شکنی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم یہاں دو احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ دوسری حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا حد توڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی، تم اگر انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اور ان کی ہمتیں توڑ دو اور ان کی جماعتیں منتشر کر دو، اور اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا درست ہے جو کفار کی ہمت توڑ دے۔ سزاؤں کے پیچھے اکثر و بیشتر یہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ ایسی حرکتیں نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔